اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ریمائنڈرز MS میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین و سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا جہان کا یہ اصول ہے کہ جب متکلم یعنی کلام کرنے والا متکلم یعنی جس سے کلام کیا جا رہا ہے اس سے کلام کرتا ہے تو کلام کرنے والے کو اپنے کلام کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، اور جس سے کلام کیا جا رہا ہوتا ہے اسے بھی یہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ مجھ سے کیا بات کہی جا رہی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی، بد نصیبی سے، بدقسمتی سے، من حیث القوم، ہم سب کا یہ المیہ ہے کہ ہم دنیا جہان میں سارے معاملات، اگر اسکول میں کوئی بچہ پڑھ رہا ہے اور جہاں پہ جسٹ انگلش ریڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ ہم ایڈمیشن ہی نہیں بچے کا کرائیں گے، بلکہ ہم کمپلین لے کے جائیں گے کہ یہ کون سا اسکول ہے کہ یہاں جسٹ ریڈنگ ہوتی ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہوتی نہیں۔ جب ریڈنگ ہوتی رہے گی، انگلش پڑھتی جائے گا، بار بار اس کو پڑھتے ہی جائے گا، ریڈنگ ہی ہوتی رہے گی، بچے کے پلے کیا پڑے گا؟ اس کو جب تک ٹرانسلیشن نہیں کی جائے گی تو سمجھ نہیں آئے گی اس کو کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم بچوں کو کسی ایسے اسکول میں ایڈمٹ نہیں کرواتے، اگر جہاں جسٹ ریڈنگ ہو رہی ہو وہاں ہم کمپلین کرواتے ہیں۔ لیکن ہماری اپنی پوزیشن کیا ہے کہ نماز کو ہم لوگوں نے عربی میں پڑھنا ہے، اور سبحانک اللہ سے لے کے اینڈ تک جو عربی پڑھی جا رہی ہے، میکسیمم ایسے لوگ ہیں، ایسے نمازی ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں جو ہم پڑھ رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ہماری باتیں ہو رہی ہیں وہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز تو پڑھی جا رہی ہے لیکن اس میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا ہے، دھیان چینج ہو جاتا ہے، خیالوں میں کہیں ہم اور پہنچے ہوتے ہیں، ہم لفظ ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن لفظوں کی ادائیگی کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، اور مینٹلی طور پہ ہم لوگ ایبسنٹ ہوتے ہیں، بس فزیکلی وہاں پہ مسجد میں موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہماری پھر نمازیں ہمیں کما حق کو فائدہ نہیں دے رہی۔ لہٰذا اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم نماز ایسے پڑھیں جیسے ہمیں پتہ چلے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں۔ جب پتہ چلے گا، جب ٹرانسلیشن کا پتہ چلے گا تو نماز میں دل بھی لگے گا، نماز کا مزہ بھی آئے گا، سرور بھی آئے گا، اور خشوع و خضوع بھی زیادہ ہوگا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، سیکھیں گے، تاکہ ہم لفظ بلفظ ترجمہ جانیں اور ہمیں پتہ چلے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے کیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کا مطلب اللہ ہے، اکبر کا مطلب بہت بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک، پاک ہے تو، اللہم، اے اللہ، وبحمدک، اور تمام خوبیاں تیری ہیں، وتبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، جدک، تیری شان، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تو پاک ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرا نام برکت والا ہے اور تو بلند و بالا ہے، تیری شان بہت بلند و بالا ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من سے، الشیطان، شیطان، الرجیم، مردود، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسمی، نام کے ساتھ، با ساتھ، اسمی، نام، اللہ کے، الرحمن، جو بڑا مہربان، الرحیم، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد، تمام تعریفیں، تمام خوبیاں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، ربی، جو رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم، الرحمن، بڑا مہربان، الرحیم، نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین،
मालिक ही मालिक है यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का यानी रोज़े क़यामत का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम ख़ास तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका और ख़ास तुझ ही से नस्तईनु हम मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, इहदी दिखा हमको, इहदिना हमको दिखा या हमको चला, अस्सिरात रास्ता, अलमुस्तकीम सीधा, इहदिना अस्सिरात अलमुस्तकीम हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, सिरात रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता अलैहिम जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़दूबी ना के उनका जिन पर तेरा गज़ब नाज़ल हुआ, अलैहिम उन पर, वलद्दालीन और ना ही गुमराहों का। यानी नमाज में हम ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, ना कि उनके रास्ते पे चला जिन पर तेरा गज़ब हुआ और ना ही गुमराहों का। उसके बाद फिर आहिस्ता आवाज़ में कहा जाता है आमीन, इसका मतलब है ए अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास नॉर्मली पढ़ी जाती है, लेकिन इसकी जगह पे कोई भी सूरत पढ़ी जा सकती है। जो भी सूरतें हैं कम अज़ कम हमें उनकी ट्रांसलेशन, उनका तर्जुमा हमें आना चाहिए। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल कह दीजिए, हुवल्लाहु वो अल्लाह, अहद एक है, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाहुस्समद, अल्लाह सबसे बेनियाज है, अल्लाह अस्समद बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, यानी ना उसने किसी को जना है और ना किसी ने उसको जना है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, वा और लम नहीं, यकुल्लहु उसका, कुफुवन हमसर, अहद कोई भी, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद और उसका कोई भी हमसर नहीं, यानी उसके लेवल का नहीं, उसके जोड़ का कोई कायनात में नहीं है। इसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू करेंगे और रुकू में तस्बीहात 3 दफ़ा पढ़ेंगे। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब, अल अज़ीम जो बहुत बड़ा है, जो अज़मत वाला है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समिया सुन लिया, अल्लाह ने, लिमन हर उस शख्स को, हमीदा जिसने उसकी हमद बयान की, यानी अल्लाह ने हर उस शख्स की सुन ली है जिसने उसकी हमद बयान की। रब्बना वलकल हम्द, रब्बना ए हमारे रब, वलकल हम्द और सारी तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं। अल्लाहु अकबर, पहला सजदा। सुबहान रब्बियल आला, पाक है अल्लाह जो बुलंदो बाला है, पाक है अल्लाह जो बुलंदो बाला है, पाक है अल्लाह जो बुलंदो बाला है। 3 दफ़ा कम अज़ कम सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे और सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद फिर कौमा करेंगे अल्लाहु अकबर। कौमे में मुख्तसर दुआ ये पढ़ सकते हैं, रब्बिग़फिरली, ए अल्लाह मुझे बख्श दे। फिर दूसरा सजदा, सुबहान अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो बुलंदो बाला है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। अब 2 रकतें, दूसरी रकत को पहली की तरह मुकम्मल करेंगे और उसमें सेम टू सेम यही पढ़ेंगे सूरह फातिहा और उसका तर्जुमा यही होगा और साथ कोई सूरत मिलाएंगे। जो भी सूरत पढ़ी जाएगी उसका भी तर्जुमा याद होना ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि हम अपने अल्लाह से क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर तशहुद बैठा जाएगा। अगर 2 रकतों वाली नमाज है तो तशहुद बैठेंगे, तो तशहुद में ये पढ़ेंगे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अत्तहियातु तमाम तारीफ़ें, लिल्लाही अल्लाह के लिए, वस्सलावातु और तमाम दुआएं, वत्तय्यिबातु तमाम पकीज़गियाँ।
السلام علیکہ ایہا النبی، سلامتی ہو آپ پر اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ تعالیٰ کے بندے جو نیکوکار ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میری تمام عبادتیں، مالی عبادتیں، جانی عبادتیں، جسمانی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکات ہوں، سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تشہد میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کما صلیت علی ابراہیم، جیسے تو نے درود بھیجا ابراہیم علیہ السلام پہ، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پہ، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے لائق ہے اور بڑا عظمت والا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر، جیسا تو نے درود بھیجا یعنی رحمتیں بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، انک حمید مجید، بے شک تو لائق ہے حمد کے اور تو بہت بڑا ہے، عظمت والا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد یعنی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کما بارکت علی ابراہیم، جیسے تو نے برکتیں بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے لائق ہے اور بڑا عظمت والا ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ برکتیں بھیج حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل یعنی اولاد پر، جیسا تو نے برکتیں بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر، بے شک تو تعریف کے لائق ہے اور بڑا عظمت والا ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی دعا پڑھیں گے، مخصوص دعا جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے، وہ بھی ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیں، رب اجعلنی، اے اللہ کر دے بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی اور میری اولاد سے، ربنا اے ہمارے رب، وتقبل دعا اور قبول فرما ہماری دعا کو، میری دعا کو، ربنا اغفر لی اے ہمارے رب مجھے بخش دے، ولوالدی اور میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین اور مومنین کو بھی بخش دے، یوم
یقوم الحساب، حساب والے دن جب حساب کا دن قائم ہوگا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ مجھے بنا دے نماز کے قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی ایسا بنا دے اے ہمارے رب، اور میری دعا کو قبول فرما اے ہمارے رب، مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے اور تمام مومنین کو بھی بخش دے اس دن جب حساب قائم ہوگا۔ اس کے بعد دائیں طرف منہ کر کے نمازی یہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، اور کندھے پہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے اگر فرد واحد نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو پھر دائیں طرف جو نمازی ہیں ان کے لیے بھی یہ سلام ہے، اور جو پچھلی صف میں ہیں نمازی ان کے لیے بھی یہ سلام انسان کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد بائیں طرف منہ کر کے پھر یہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس طرح ہم اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ امید ہے آپ کو حرف بحرف لفظ بلفظ سمجھ آ رہی ہوگی۔ اگر کہیں پہ کوئی آپ کو کنفیوژن ہو تو ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہر کوئی جو نماز پڑھے وہ ترجمے کے ساتھ نماز جانتا ہو اور اسے پتہ ہو کہ میں اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔